اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا۔ رجعت ضروریات مذہب تشیع میں سے ہے۔ ضروریات مذہب اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو انسان اس مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ رجعت سے مراد اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں پلٹنے کو رجعت کہتے ہیں۔ جب ظہور امام زمانہ ہوگا تو مومنین کا ایک گروہ اور ظالمین کا ایک گروہ محشور ہوں گے۔ سورہ نمل کی 83 نمبر آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یوم نحشر من کل امت فوجا، پروردگار عالم ہر امت میں سے ایک گروہ کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اس سے قیامت کا دن مراد نہیں، کیونکہ قیامت کے دن سب جمع ہوں گے، لیکن پروردگار عالم یہاں فرما رہا ہے یوم نحشر من کل امت فوجا، کہ ہر امت میں سے ایک گروہ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا یہ وہی رجعت کی طرف اشارہ ہے۔ رجعت کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے اصحاب کہف وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ 300 سال غار میں رہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے ان کو دوبارہ مبعوث کیا، دوبارہ زندگی دی، یعنی دوبارہ رجعت دی اس دنیا میں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوہ طور پر گئے بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ جنہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے بنی اسرائیل جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اندیکھے پروردگار پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہم نے اپنے نور کی ایک تجلی فرمائی تھی، تم سب کے سب جل گئے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں ایک بار موت کے بعد دوبارہ پلٹا دیا اس کائنات میں۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں جب ایک قتل ہو گیا تو اس قتل کے وجہ سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا، اور وہ جو جوان شہید ہوا تھا وہ ایک مومن اور مجاہد انسان تھا، مجاہد جوان تھا۔ اس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، گائے کے ایک ٹکڑے کو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اس میت کے ساتھ لگایا، فَقُلْنَا اضْرِبْهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس گوشت کے ٹکڑے کو اس میت کے ساتھ لگاؤ، اور ہم نے ایک مردہ شخص کو زندہ کر دیا، اور جب وہ زندہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ جاؤ تمہیں اللہ نے بابرکت حیات دی ہے۔ اور بھی آیات ہیں جیسے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، کہ جب وہ ایک گروہ کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھا گھروں سے نکلا اور ان پر موت واقع ہوگی، پروردگار نے کہا مر جاؤ، وہ مر گئے اور پھر ان کو اٹھا لیا۔ یعنی پروردگار اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد واپس پلٹا سکتا ہے اس کائنات میں۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے قرآن حکیم میں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے ایک بستی کو اوندھا پڑا ہوا دیکھا ہوا، پروردگار عالم کے عذاب کا شکار تھی وہ بستی۔ اس نے کہا کہ اے پروردگار کیا تمہیں ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، پروردگار عالم نے حضرت عزیر کو 100 سال یعنی موت دے دی۔ 100 سال کے بعد جب پروردگار عالم نے ان کو اٹھایا تو کہا کم لبثت؟ قال لبثت یوم او بعض یوم۔ پروردگار عالم اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک شخص کو موت دینے کے بعد کچھ 100 سال کے بعد اس کائنات میں اٹھا سکے۔ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں کہ جس میں پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو رجعت دکھائی ہے۔ قرآن میں اس کا بارہا تذکرہ آیا ہے۔ رجعت ایک امر محال نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں کہ جو ممکن نہ ہو، نہیں، پروردگار عالم کی قدرت میں ہے یہ کہ پروردگار عالم
ایک گروہ کو پھر دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اسی آیت میں پروردگار عالم نے حضرت عزیر کو کیا کہا کہ اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ پروردگار نے فرمایا عزیر تم 100 سال تک سوئے رہے، یعنی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو اے عزیر فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، تازہ ہے، بالکل تر و تازہ ہے۔ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں باقی تھیں۔ پروردگار نے اس گدھے پر ہڈیاں چڑھائیں، دکھایا کہ دیکھو اس طرح ہم زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ فلما تبین لہ الحق، پھر حضرت عزیر کے لیے وہ حق واضح ہو گیا۔ تو یہاں اس آیت میں جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس آیت میں دو ایسے لطیف نکتے ہیں کہ جو واقعاً کم بیان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ رجعت ممکن ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اس کائنات میں، اس دنیا میں پلٹے۔ دوسرا نکتہ کون سے والا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم اگر ظہور امام زمانہ کے قائل ہو تو کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک شخص کہ جو پہلے پیدا ہوا ہو کئی 100 سال کئی 1000 سال بعد دوبارہ آئے، اور تم کہتے ہو کہ ایک خاص سن اقدس ہوگا ان کا، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اسی آیت میں جو پروردگار عالم نے حضرت عزیر کو کہا اے عزیر دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جو تم اپنے گھر سے لے کر کے نکلے تھے ان کی طرف بھی دیکھو، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گل سڑ گیا تھا، جب اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ جو پروردگار عالم اس کھانے کو 100 سال تک زندگی دے سکتا ہے، وہ وقت کے امام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء کی زندگی کو کیا طولانی نہیں کر سکتا، اسی حال میں کہ ان کی عمر مبارک وہی جوانی کا سن رہے اور وہ واپس پلٹ آئیں۔ دوسری چیزیں جو امام زمانہ علیہ السلام اور رجعت کے حوالے سے جو دعاؤں میں تذکرہ ہوا ہے رجعت کا، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صرف ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے اپنی اس گفتگو کو اختتام دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب تمام انبیاء کو نبوت دی، ان سے ایک عہد بھی لیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ جب انبیاء علیہم السلام کو نبوت ملی اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا اور تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا، تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ لا تؤمنن به ولا تنصرن، یعنی ایمان کے ساتھ نصرت بھی ہے۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں آیا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ہمارے رسول کی نصرت کے لیے خیبر میں آیا ہو، بدر میں آیا ہو، حنین میں آیا ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ انبیاء علیہ السلام نے عہد دیا ہے جب ان کو نبوت ملی تھی، لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی اور انبیاء کی تعلیمات کو بچانے والا اس کائنات میں ظہور کرے گا، وقت کا امام آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ایمان کے ساتھ نصرت اس وقت انبیاء علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت مہدی برحق کی رکاب میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جہاد لڑیں گے۔ کیونکہ حضرت رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ایک میرا بیٹا آئے گا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح سے یہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ قرآن کی بھی وہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس رسول کو مبعوث کیا تاکہ یہ نبی تمام کے تمام ادیان پر دین اسلام کو غلبہ دے۔ اس وعدہ الہیہ کو متحقق کرنے کے لیے پروردگار عالم حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا۔ رجعت کے حوالے سے جو دعاؤں میں تذکرہ ہوا ہے رجعت کا، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔